یوسف علیہ السلام کو حسن جو ہے معجزے میں ملا تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، عام انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے کیا انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا حسین۔ لوگ آج فلمیں بنا کر کے ان کا کیریکٹر دکھا رہے ہیں، تم کہاں سے یوسف کا ثانی لا سکو گے؟ نہیں پیدا کر سکو گے۔ بلکہ ان کے زمانے کے لوگ تو یہ کہتے تھے ہمیں تو یہ لگتا ہے فرشتہ ہے، بعض تو کہتے تھے کہ فرشتہ ہے، انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن جو ان کو ملا تھا، جمال، وہ معجزہ تھا، معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا حسن۔ اور بڑے واقعات ہیں قرآن پاک میں، پورا سورہ یوسف ہے۔ ان کے جمال پر کون کون فریفتہ نہیں تھا؟ ان کے جمال ہی نے، ان کے حسن ہی نے ان کو کنویں تک پہنچایا، کنویں سے پھر زلیخا کے گھر میں پہنچایا، بازار مصر میں، مصر کے بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، جیل سے پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی میں۔ یہ حسن ان کو اتنی منزلیں طے کراتا رہا، کیونکہ حسن و جمال ان کا تھا، لیکن حاسدین بڑھتے گئے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والے سے ہی حسد کرتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی حاسد ہے تو شکر کرو اللہ کی بارگاہ میں، کوئی تو نعمت ہے میرے اندر اس لیے حسد کر رہا ہے۔ کوڑ والے سے کون حسد کرے گا؟ جو کھوڑ پھٹکا ہوتا ہے اس سے حسد نہیں کیا جاتا، حسن والے سے حسد ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہو اس سے حسد ہوتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اس کے شکار ہوتے رہے، لیکن ان کے حسن کے متعلق قرآن کا مشہور واقعہ، زلیخا بہت فریفتہ تھیں، وارفتہ تھی یوسف علیہ السلام پر۔ عورتیں تانا دینے لگیں کہ یوسف جوان ہے، زلیخا شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کے حسن کے چکر میں پڑ گئی۔ ان تمام تانوں کو سن کر کے زلیخا نے ایک دعوت کی تھی۔ دعوت میں شہر کی امیر عورتوں کو بلایا تھا، سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چھری دی تھی، کہا میں جب کہوں تب یہ کاٹ دینا۔ یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے اس نے اس کمرے میں بلایا۔ جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام کمرے میں جیسے داخل ہوئے، زلیخا نے کہا اے عورتوں، اے بیبیوں، اپنے لیمو کاٹ دو۔ عورتیں وہ حسن یوسف کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنے میں ایسے ماہ ہو گئیں، غرق ہو گئیں، ڈوب گئیں کہ لیمو چھوٹ گیا، انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں، چاروں انگلیاں کٹ گئیں، تیز چاقو دیر ہوگی، سب کٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام جب چلے گئے تب انہیں لگا ارے انگلیاں کٹ گئیں۔ مجھے بتاؤ یہ واقعہ آپ نے سنا تھا نا؟ قرآن کا واقعہ ہے، سورہ یوسف 12ویں پارے میں یہ موجود ہے، جا کر پڑھ لینا۔ یہ حسن یوسف ہے، لیکن آؤ حسن مصطفیٰ کے دربار میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کے متعلق خود میرے آقا فرماتے ہیں ان اخی یوسف اصبح وانا ملیح۔ یوسف علیہ السلام نہایت ہی گورے رنگ کے تھے۔ میرے آقا کی زبان سے پہلے سنتے ہیں نا حضور کا حسن کیسا ہے۔ یوسف علیہ السلام، حضور خود فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف، کیونکہ سارے نبی آپس میں بھائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف اجلی رنگت کے تھے اور اللہ نے مجھے گلابی رنگت عطا کی ہے۔ اجلی رنگت اور گلابی رنگت میں تھوڑا فرق ہے۔ اجلی رنگت جیسے ظاہر سی بات ہے، سورج جب دوپہر کے وقت آ جائے ہر کوئی اس پر نگاہیں ٹکا کر نہیں رکھ سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ہے تو بہت اجلا لیکن دیکھنے کی تاب سب کی نہیں ہوتی۔ لیکن وہی رات کی ٹھنڈی وقت جب چاند طلوع ہوتا ہے، چاند کی بھی روشنی سفید ہے لیکن ٹھنڈک اتنی ہے کہ اس پر نگاہیں باندھ کر دیکھی جا سکتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا انداز تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے کوئی تو ان کے آنکھوں کو ہو سکتا ہے ایک بار ان کا حسن خیرہ کر جائے، لیکن میرے آقا کو دیکھنے والے کی حالت یہ ہوتی کہ وہ نگاہیں بند کرنا بھول جاتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا۔ یہاں تک کہ ام معبد کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، مدینے کے راستے میں رہنے والی ایک خاتون،
وہ ہر گزرنے والے کی ضیافت کرتی تھی، اس راستے سے جو بھی گزرتا تھا اس کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ ام معبد، یہ مکہ سے مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے وہاں گھر تھا ام معبد کا۔ ہجرت کا جب موقع تھا میرے آقا کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اسی راستے سے گزر رہے، رات کا وقت تھا، ام معبد کا گھر آیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا آقا یہ بڑی مہمان نواز عورت ہے، بہت اچھی ضیافت کرتی ہے، ایک رات یہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں رک گئے۔ ام معبد نے دیکھا مہمان آئے، اتفاق ایسا، ام معبد کہتی ہے میری زندگی میں پہلی رات ایسی آئی تھی جب میرے گھر میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بکریاں تھی وہ ان کے شوہر چرانے کے لیے لے گئے تھے، نہیں لائے، 2 دن 3 دن کے بعد آتی تھی۔ آج ایسا تھا کہ ایک بوڑھی بکری جو ہڈیاں نکالی ہوئی تھی اور پیٹ اندر جا چکا تھا، تھن سوکھ چکے تھے، وہ چوکھٹ کے پاس بندھی ہوئی تھی۔ ام معبد نے استقبال تو کیا، آ جاؤ قیام کرو، لیکن کھانے کے لیے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام معبد اگر تم اجازت دے دو تو یہ گھر کے باہر بندھی ہوئی بکری سے میں تھوڑا سا دودھ دوہ لوں، دودھ نکال لوں۔ ام معبد نے کہا اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو میرے گھر میں کیوں رہتی، دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے جا چکی ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمیں اجازت دے دو، بکریوں کا دودھ نکالنا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا اگر قطرہ 2 قطرہ مل جائے تو نکال لو، اگر قطرہ 2 قطرے مل جائیں تو دوہ لو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کی پشت پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا، سیدھا ہاتھ اس کی تھن پر رکھا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری آنکھوں میں اچانک یہ معجزہ دکھا کہ بکری صحت و تندرست ہو گئی، توانا ہو گئی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ دوہتے رہے، نکالتے رہے، پیالے بھرتے رہے۔ ام معبد کے گھر میں جتنے پیالے تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ اور اس دن ام معبد کہتی ہے میری ساری بکریاں مل کر جو دودھ نہیں دیتی تھی، میری کمزور بوڑھی بکری نے اتنا دودھ ایک رات میں دیا تھا۔ وہ دودھ خود بھی پیا، ساروں کو پلایا، بلکہ ام معبد کہتی ہیں میں نے اپنے محلے کے سارے لوگوں کو دودھ بھیجا، پھر بھی میرے گھر میں بچا رہا۔ یہ رات کا قیام تھا میرے آقا کا۔ دوسری صبح ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آگے کے سفر پر روانہ ہو گئے، لیکن ام معبد کا دیوانہ پن اب یہاں عروج پر آیا، اب یہ فریفتہ ہو چکی تھی۔ ایک رات کا قیام تھا میرے آقا کا۔ شوہر آئے، شوہر ام معبد کے آئے، کہا اے ام معبد گھر میں بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ ہلکی ہلکی روشنی کہاں سے آ رہی ہے، گھر میں کچھ تو بدلا بدلا سا دکھ رہا ہے۔ ام معبد نے کہا کیوں نہ بدلا بدلا دکھے، کل رات ایک عجیب سا مہمان ہمارے گھر آیا تھا، بہت عظیم مہمان تھا۔ اب جو مجھے عرض کرنا ہے وہ ام معبد کے الفاظ ہیں۔ پوچھا کون آیا تھا؟ اتفاق کی بات ہے ام معبد نے حضور کا نام ہی نہیں پوچھا تھا، کون ہیں آپ یہ پوچھا ہی نہیں تھا۔ وہ سب سے پوچھتی تھی لیکن حضور سے پوچھا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت بڑی شرمندہ تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اپنے سے ہی نام خود بنا لیا۔ اپنے شوہر سے کہا کل رات جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا، کل جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا۔ عربی میں کہتے ہیں برکت دینے والے کو مبارک، اپنے سے نام رکھ لیا۔ کہا اچھا مبارک آیا تھا۔ شوہر نے کہا مبارک کیسا تھا؟ ام معبد نے کہا بس نہ پوچھو کیسا تھا، دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے قریب ہے، قریب سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ حسن کا سارا نظام اسی چہرے میں جمع ہے، اور جب وہ بات کرے تو ان کے زبان سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے، جب وہ مسکرائے تو دانتوں سے ایسی روشنی کہ گھر میں اجالا ہو جائے، جب وہ پانی پیے تو ایسا لگے کہ پانی اترتا ہوا گلے سے نظر آئے، اور اپنے ہاتھ کسی سے ملائے تو ایسے لگے جیسے ریشم کا کپڑا کسی میں رکھا گیا ہو۔ ان کے ہر عضو کو، ان کے جسم کو، ان کے جمال کو وہ بیان کرتی رہی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میرے عزیزو، ام معبد کی حدیث پڑھو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میرے نبی کا جمال وہ بیان کرتی رہی۔ اب ابو معبد جو شوہر ہے وہ کہتے ہیں بس کر ام معبد، اتنی تعریف تو آج تک میں نے پورے عرب میں کسی کی نہیں سنی، شعر و شاعری کرنے والے بھی اتنی تعریف نہیں کرتے جتنی تعریف تو کر رہی ہے۔ اب ام معبد سے کہا اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا،
उस मुबारक से एक बार ज़रूर मिलूँगा। कहा उस मुबारक का ना मैंने पता पूछा ना एड्रेस पूछा, वो कहाँ से आया था कहाँ गया ये भी मुझे नहीं मालूम। ये दो लोग ऐसे हैं मेरे अजीज़ों, ये उम्मे माबद जो हुस्न जमाल को मेरे आका का बता रही हैं। हुस्न यूसुफ अलग है, हुस्न मुस्तफ़ा अलग है। मैं यहाँ हुस्न की बात कर रही हूँ। इसी हुस्न को तलाश करते करते वो ज़िंदगी बीता गई। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, ए बारे इलाहा जो मुबारक आया था उस तक एक बार मुझे रसाई दे दे, किसी भी तरह पहुँचा दे। एक बार ऐसा हुआ कि वो बकरियाँ चराते हुए निकली, बकरियाँ बहक गई, भटक गई, एक बकरी इधर एक बकरी उधर, चलती चलती बकरियां दौड़ा रही उम्मे माबद को। ये बकरियां दौड़ाती दौड़ाती मदीने तक ले आई, शहर करीब आ गया। अब उम्मे माबद रोने लगी कि अगर शहर में घुस गई, मेरी बकरियां दाखिल हो गई तो छोटी छोटी गलियां हैं, मैं कहाँ से पकड़ पाऊंगी, किस बकरी को ढूंढ पाऊंगी। खुले मैदान में जमा तो कर सकती हूँ, अब गलियों में बकरियां गई तो कहाँ से ढूंढूंगी। रोने लगी, लेकिन मदीना आ गया और बकरियां शहर में दाखिल हो गई, सब इधर एक उधर एक गलियों में। अब उम्मे माबद का रोना, हिचकियां बंद गई, अब रोने लगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि हुजूर का दीदार उसी वक्त होता है जब किसी का दिल रोता है। जब किसी का दिल रोने लगता है वो मुस्तफ़ा का दीदार हो जाता है। इसीलिए कहा है मोहम्मद को हम गम गुसारों में ढूंढो, मोहम्मद को हम गरीबों में ढूंढो। अजीज़ा ने गिरामी, उम्मे माबद रोने लगी। इत्तेफाक की बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का गुज़र वहाँ से हो रहा था। हज़रत अबू बकर ने देखा और पहचान लिया, यह हमारी मेहमानी करने वाली वही खातून है जो मक्का से मदीना आने के वक्त बीच रास्ते में थी। देखा, आपने पहचान लिया। पूछा उम्मे माबद यहाँ कैसे? वो भी चौंक गई, अरे तू वही मुबारक के साथ आने वाला साथी था, तू यहाँ कैसे? कहा मैं तो यहीं रहता हूँ। उम्मे माबद ने कहा वो मुबारक कहाँ है, वो मुबारक कहाँ है? हज़रत अबू बकर ने कहा कौन मुबारक, कौन से मुबारक की बात कर रही? कहा वही मुबारक जो तेरे साथ आया था, एक रात मेरे घर क़याम किया, एक रात मेरे घर क़याम किया था। सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराए, कहा अच्छा तुमने उनका नाम मुबारक रखा, अल्लाह ने तो उनका नाम मोहम्मद रखा है, वो मोहम्मद हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उम्मे माबद को लेकर के बारगाह मुस्तफ़ा में पहुँचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जैसे ही वो अपने आँखों से देखने लगी, फूट फूट करके रोना शुरू किया। कहा ऐ अल्लाह, अब मेरी सारी बकरियां ख़त्म हो जाएं, इसलिए कि मेरी ज़िंदगी का मकसद मुझे मिल गया, इस चेहरे पाक को देखना मेरा मकसद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेहिसाब उस खातून को अता किया। जानते हो, वही बूढ़ी बकरी, वही हड्डियां निकाली हुई बकरी जो दूध देने के लायक नहीं थी, मौत का इंतज़ार कर रही थी, पूरे ज़माने मुस्तफ़ा में पूरे मोहल्ले को दूध देती थी, ज़माने अबू बकर सिद्दीक़ में दूध देती रही, ज़माने उमर फ़ारूक में दूध देती रही, ज़माने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में जाकर के उस बकरी का इंतकाल हुआ। अजीज़ा ने गिरामी, ये थी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की कैफियत कि जो एक बार देख ले वो ज़िंदगी फिर उसी हुस्न की याद में गुजारते, उसी हुस्न की याद में गुजारते। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी हुस्न देखा था, लेकिन देखा उसके बाद ले जाकर कुएं में डाल दिया। ज़ुलेखा ने देखा लेकिन अपनी शादी करने का ख्याल किया, जेल में पहुंचा दिया। बादशाह ने देखा, वज़ीर बना लिया, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिसने हुस्न देखा वो हुजूर को ख़रीदना नहीं चाहा, बल्कि जो देखा वो अपने आप को बेच दिया। ये सहाबा ने किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देख करके लोग क्या कर रहे थे? बोली लगा रहे थे, ये यूसुफ को हमें ख़रीदना है, ये हसीन है, ये जमील है, बहुत खूबसूरत है। कोई 100 अशरफियों की बोली लगा रहा है, कोई 1000 की बोली लगा रहा है, कोई 10,000 की बोली लगा रहा है। यूसुफ को मुझे ख़रीदना है। ख़रीदने वालों की दौड़ है मिस्र में, लेकिन यहाँ मदीने का बाज़ार है, यहाँ सिद्दीक़ अकबर भी मालदार है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी मालदार है, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी मालदार है। ऐसा मालदार कि उस ज़माने के करोड़पति नहीं, अरबपति भी उनके माल तक नहीं पहुंचते। लेकिन ये मुस्तफ़ा को खरीदने नहीं आए, बल्कि अपने आप को अपने माल समेत मुस्तफ़ा के बाजार में बेचने के लिए आए हैं। सिद्दीक भी कहते हैं, आका मेरे हर अज़ू पर, मेरे हर माल पर आपका इख्तियार है। उस्मान भी कहते हैं, मेरे हर नफस पर आपका इख्तियार है। ये सहाबा ही का तो नारा था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें
انمول کر دیا. یہاں اپنے آپ کو بیچا جا رہا ہے. ارے وہاں نبی کو ہی خریدنے کی بات کی جا رہی ہے. ایک حسن خریدا جا رہا ہے اور ایک حسن پر اپنی جان فدا کی جا رہی ہے. اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کا ہم کو سہارا لینا پڑتا ہے. امام اہل سنت، امام عشق و محبت اس کی ترجمانی کرتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اس کو سمجھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کے اشعار تھوڑی گاڑی اردو میں ہوتے ہیں لیکن جب سمجھ جاؤ تو ایمان میں اضافہ بھی کرتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ، اب یہاں پر میں بتاتا ہوں یوسف علیہ السلام کا حسن ہے. یوسف علیہ السلام کا حسن ہے. نمبر 1 حسن یوسف. اس پر کیا ہوا؟ کٹ گئیں. عورتوں نے جان بوجھ کر کے کاٹا. کیا جان بوجھ کر کاٹا؟ واقعہ میں نے سنایا. زلیخا نے بلایا، اچانک کہا کہ لیمو کاٹو. عورتوں کے ہاتھ سے لیمو گر گیا اور کٹا کیا؟ اب اس کو مجھے بتائیں، عورتوں نے کاٹا یا خود کٹی؟ کٹ گئی. ارے میاں، جان بوجھ کر کے کاٹنا الگ بات ہوتی ہے، اس کے لیے ہمت کی بات ہے، جگرے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، انجانے میں کٹ جائے الگ معاملہ ہے. حسن یوسف کو دیکھتی رہی اور کٹ گئی ان کی انگلیاں. لیکن کس کی انگلیاں کٹی؟ عورتوں کی. کہاں کی عورتیں؟ مصر کی عورتیں. عورتوں کی بھی کیا کٹی؟ انگلیاں. 5 چیزیں اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے میں بیان کی. پہلا والا جو مصرع ہے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. 5 چیزوں کو توجہ دو. کس پر کٹی؟ حسن یوسف پہ. یوسف علیہ السلام کے حسن پر عورتوں نے، مردوں نے نہیں، عورتوں نے. کہاں کی عورتیں؟ مصر کی عورتیں. کیا کاٹی؟ انگلیاں کاٹی. یعنی خود کاٹی نہیں، کٹ گئی. اب اس کے بدلے میں جب میرے آقا کی بارگاہ آتی ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اب یہاں پر مصر کی عورتیں نہیں، مردان عرب. جو عرب پوری دنیا میں مرکزیت رکھتا ہے، وہاں کے عرب جنگجو اور بہادر مانے جاتے ہیں. یہاں کے عرب، یا رسول اللہ، اب مردان عرب، زنان مصر نہیں، مصر کی عورتیں نہیں. یا رسول اللہ، یہاں عرب کے مرد اور وہاں حسن پر کاٹتی ہیں، حسن پر کاٹتی ہیں. آقا یہاں تو صرف نام پر کاٹتی ہیں، یہاں صرف نام پر کاٹتے ہیں، عورتیں نہیں، مرد. اور پھر کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں انگلیاں کاٹی. آقا یہاں تو گردن کاٹ لیتے ہیں اور وہاں کٹ جاتی ہیں انجانے میں. آقا یہاں تو جان کر کے، دیکھ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ، تیرے حسن کا حال یہ ہے کہ یہاں مرد عرب کے اپنا سر کٹانے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ صحابہ وہی ہیں جو سولی پر چڑھائے جاتے تھے، ان کی انگلیاں کاٹی جا رہی، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، آنکھوں میں سلائیاں پھیری جا رہی ہیں، کان کاٹے جا رہے ہیں اور ہاتھوں پیروں کا مسلح کیا جا رہا ہے. تب بھی وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ رسول پاک سامنے نہیں ہیں، حسن کو دکھایا نہیں جا رہا ہے کہ دیکھیں تو انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہ چلے، ہونٹ کٹ جائے پتہ نہ چلے، آنکھوں میں سلائیاں پھر جائیں پتہ نہ چلے. نہیں، میرے آقا مدینے میں ہیں، صحابی رسول باندھے گئے مکہ میں، صرف نام مصطفیٰ پر سولی پر چڑھ گئے، ہونٹ کٹ گئے، آنکھوں میں سلائیاں پھر گئی، انگلیاں کٹ گئیں، ناخن پکڑ سے کھینچے گئے. پھر بھی یہ کہتے ہیں، مکہ والوں نے کہا اے خبیب، اے خباب، کیا اچھا ہوتا تمہاری جگہ تمہارا رسول ہوتا. جلال آیا، کہا اسی وقت جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں. یہ صحابہ کا نعرہ تھا. کہتے ہیں تم کہتے ہو میری جگہ نبی ہوتے تو اچھا ہوتا. سن اے نادان، میں رسول پاک، میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گوارا کروں گا، لیکن میرے مصطفیٰ کے تلوے ناز پر کانٹا بھی چھپے میں گوارا نہیں کرتا.